ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جس عمل کی بہت ساری برکات ہیں۔ میاں بیوی کے لیے یہ ایک خاص عمل ہے۔ محبت بڑھانے کے لیے، کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے، اور یہ عمل صرف اور صرف جائز رشتے کے لیے کیا جا سکتا ہے، جو آپ کے لیے حلال ہے اسی رشتے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ خاص میاں بیوی میں محبت ڈالنے کے لیے یہ عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ بہت ساری بہنیں، بہت ساری عورتیں، بیٹیاں اس معاملے میں رابطہ کرتی ہیں۔ صرف عورتیں نہیں بلکہ بہت سارے مرد بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میاں بیوی میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ اکثر عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں، لیکن آج جو اس وقت جو موجودہ دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر بہت سارے مرد بھی یہی اپنے گھر کی شکایت کرتے ہیں کہ حضرت پہلے جب ہماری شادی ہوئی، نکاح ہوا تو بہت محبت تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے ہمارے لہجے میں سختی آ رہی ہے، ہمارے معاملات کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اسی طرح بہنیں بھی یہی بات کہتی ہیں کہ پہلے جب ہماری شادی ہوئی تو شادی کے فوراً بعد بڑی محبت تھی، ایک دوسرے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے تھے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ساری محبت نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، گھر میں ہر وقت جھگڑا، اور جب بھی کوئی بات کہی جائے ایک دوسرے سے تو اس لہجے میں سختی، اور اس لہجے کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال ہونا، اور اتنا سخت لہجہ کہ فوراً ہمارے گھر میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر جو خامد ہے بڑے اخلاق والا ہے، دوست اس کے اخلاق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑا اس کا بول چال اچھا ہے، بڑا بہترین آدمی ہے، بڑی اخلاق والا ہے، بڑی محبت والا ہے، لیکن گھر میں اس کا رویہ بالکل تبدیل ہے۔ بچوں سے بات کرے گا سخت لہجے میں کرے گا، بیوی سے بات کرے گا سخت لہجے میں بات کرے گا، جس سے وہ جو محبت ہے وہ نفرت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس طرح گھر کے معاملات بہت سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیوی خامد سے دور ہو جاتی ہے یا خامد اپنی بیوی سے دور ہو جاتا ہے، تو ان دونوں کے لیے یہ عمل خاص ہے۔ اس عمل کو بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ امریکہ سے مجھے ایک کال آئی، اور وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اولاد نہیں ہے ہماری، ایک گھر میں رہتے ہیں، اور تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے ہماری شادی کو، لیکن 17 سال سے ہماری
آپس میں ناراضگی ہے، اور 8 سال ہو چکے ہیں ہم نے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 25 سال ہو گئے شادی کو، 17 سال ہو گئے ناراضگی کو، اور 8 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے کبھی بات تک بھی نہیں کی۔ گھر ایک ہے، کمرہ الگ الگ ہے۔ جس وقت وہ نکلتا ہے میں نہیں نکلتی اپنے کمرے سے، اور جب میں نکلتی ہوں تو وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا۔ اپنا اپنا ہم کھانا بناتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی عمل بتا دیں۔ خیر، میں نے ان کو عمل دیا، اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بڑا اہم رشتہ ہے، ایک محبت والا رشتہ ہے۔ دکھ سکھ کا یہ رشتہ ایک دوسرے کا ساتھی بنتا ہے۔ اگر خاوند کا پر کوئی پریشانی آتی ہے تو بیوی اس پریشانی میں اس کا ساتھ دیتی ہے، بیوی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو خاوند اس کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن جب اس محبت میں نفرت آ جائے تو پھر گھر جانا، گھر میں رہنا ایک عذاب سا بن جاتا ہے۔ بہت ساری عورتیں اس معاملے میں یہی بات کہتی ہیں کہ ہم اس گھر میں رہ تو رہی ہیں، لیکن اس گھر میں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہر بات پہ لڑائی، ہر بات پہ تانا، ہر بات پہ ایسی بات کہنا، ایسا رویہ اور ایسا معاملہ میرے ساتھ کرنا کہ میں اس گھر میں رہ نہیں سکتی، کہ اتنی نفرت کرتا ہے میرا خاوند مجھ سے۔ اور کل مجھے ایک کال آئی کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو بیوی مجھ سے روٹھ چکی ہے، ناراض ہو کر جا چکی ہے، اگر میرے پاس آتی ہے تو پھر بھی اس کا رویہ میرے ساتھ درست نہیں ہوتا۔ تو یہ میں میاں بیوی دونوں کے لیے یہ عمل دینے لگا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوگا۔ اس عمل سے نفرتیں محبت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس عمل سے گھر میں سکون ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کی برکت سے گھر کا ماحول بہترین ہو جائے گا، گھر خوشحال ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ گھر مالا مال ہو جائے گا۔ یہ ایک درود شریف کا عمل ہے۔ آپ نے مکمل اس عمل کو سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ آپ یہ عمل جب کریں گے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے اس کا کمال کیا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے کیا آتا ہے، اور کیسے وہ جو سالوں کی نفرت تھی وہ کیسے انشاءاللہ محبت میں تبدیل ہوتی ہے۔ صرف حلال رشتے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، بھائی بھائی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، بہن بھائی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، والدین کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، والدین اولاد کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یہ جو میں نے عمل خاص آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ہے میاں بیوی کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میں نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور ان جوڑوں کے اندر میں نے محبت رکھی، رحمت رکھی، ایک دوسرے سے درگزر کرنے والا معاملہ رکھا۔ لیکن کچھ ایسے مسائل بن جاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے کہ وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ابلیس اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے سمندر کے اندر یا سمندر کے اوپر، اس وقت سارے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج میں نے جی فلاں گناہ کروایا فلاں شخص سے، آج میں نے فلاں نیک کام کرنے سے فلاں بندے کو روکا، اپنی اپنی باتیں سناتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، اور ابلیس خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، میاں بیوی میں لڑائی پیدا کر دی ہے۔ شیطان اٹھتا ہے اور اس کو شاباش دیتا ہے کہ تو نے بہترین کام کیا۔
کہ شیطان اس معاملے میں خوش ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں کسی نہ کسی طریقے سے لڑائی ڈالی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر اختلافات پیدا کیے جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کی جائیں۔ اور بہت ساری آپ دیکھیں گے کہ اتنی بات نہیں ہوتی کئی دفعہ، لیکن عورت بیوی خامد پہ اتنا زیادہ شک کرنے لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، خامد بیوی پہ شک کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ اس دل میں بدگمانیاں پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، یہ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جا سکے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب میاں بیوی دونوں آپس میں دیکھ کر ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں تو اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر میاں بیوی میں محبت ہے، اتفاق ہے، گھر میں سکون ہے، گھر کا ماحول خوشگوار ہے، گھر میں خوشحالی ہے، گھر میں برکتیں ہیں، گھر میں رحمتیں ہیں، لیکن اگر آپس میں محبت نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، نا اتفاقی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے، بات کرنا بھی برداشت نہیں کرتے، تو پھر گھر میں سکون نہیں ہے۔ جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نوٹ کر لیں، یہ میاں اپنی بیوی کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، اس کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اس عمل کا ایک اور بڑا فائدہ ہے، اگر آپ اس عمل کو بیوی کرتی ہے تو شوہر بیوی سے محبت بھی انشاءاللہ کرے گا اور اس کی عزت بھی کرے گا، اس کا احترام بھی کرے گا، اس کی عزت کو اپنی عزت بھی سمجھے گا۔ اور جس طرح عورتیں چاہتی ہیں کہ خامد ہمیں ایک مقام دے، حیثیت دے، گھر کے اندر ہمیں عزت دے، تو اس سے اس بیوی کی عزت میں اضافہ ہوگا اس عمل کی برکت سے۔ اگر خامد یہ سمجھتا ہے میری گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، عزت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ اس عمل کو کرے گا تو گھر والے اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اور اس کے گھر میں ایک حیثیت ہو جائے گی، اس سے پوچھیں گے، اس کی بات کا اثر ہوگا۔ یہ دوست کے لیے بھی کر سکتا ہے، اگر جائز رشتہ ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو یہ عمل وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ جب عمل کو سنیں گی، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات میری انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بدھ والے دن، یعنی کہ منگل کے دن جو رات آتی ہے بدھ کی، آپ نے بدھ کی رات، جمعرات کی رات اور جمعے کی رات، یہ 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ پھر اگلے بدھ، جمعرات، جمعہ، پھر 3 دن۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل ہر ہفتے 3 دن 3 راتیں کرنا ہے، بدھ کی رات، جمعرات کی اور جمعے کی، یہ 3 راتیں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کس طرح کرنا ہے؟ سب سے جو پہلا کام ہے، عمل سے پہلے آپ نے سنت کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو الگ صاف ستھرے کمرے میں جائے نماز بچھا لیں، یا کوئی پاک صاف کپڑا بچھا لیں، زمین پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ زمین پر کپڑا بچھایا، آپ بیٹھ گئیں یا بیٹھ گیا، اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے 450 مرتبہ، 450 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد معطر الروح وآلہ الطیبین الطاہرین صلاۃ تعطرنا بہا وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی
محمد معطر الروح وآلہ الطیبین الطاہرین صلاۃ تعطرنا بہا وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو آپ نے 450 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کوئی خوشبو، کوئی عطر سب سے بہتر ہے، آپ عطر کو اپنے پاس رکھیں اور پانی بھی اپنے پاس رکھیں۔ باقی بھی کسی چیز پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، کھلایا جا سکتا ہے، لیکن عطر جو ہے اس کو آپ نے لازمی پاس رکھنا ہے۔ آپ نے اس عطر پر 3 بار دم کر لینا ہے، کہ 3 بار اس عطر پر پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے، پانی پہ دم کر لینا ہے۔ وہ پانی بھی اپنے خامد کو پلائیں اگر بیوی یہ عمل کر رہی ہے، اگر خامد یہ عمل کر رہا ہے تو اپنی بیوی کو پلائے۔ کوئی اپنے دوست کے لیے ایسا عمل کرنا چاہتا ہے کہ بڑی دوستی تھی، محبت تھی، لیکن اب دوستی نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا قریبی رشتہ ہے، بہن بھائی کا ہے، جو بھی کوئی حلال رشتہ ہے، آپ اس رشتے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس عطر پر دم کر لیا، پانی پر دم کر لیا، یا کوئی اور چیز کھانے والی ہے اس پہ دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد وہ آپ نے عطر اپنے جسم پر لگانا ہے، اپنے کپڑوں پر، جسم پر آپ نے وہ عطر لگا لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہلکا سا اپنے ماتھے پر بھی لگا لیا جائے۔ کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو عطر خوشبو سے تھوڑا سا تیز بھی ہوتا ہے، اس سے الرجی بھی ہو جاتی ہے، تو آپ نے بالکل ہلکا سا اپنی پیشانی پہ لگا لینا ہے سامنے، اور سامنے والے جو بال ہیں ان پہ بھی آپ ہلکا سا عطر لگا لیں۔ جب آپ نے عطر کو لگا لینا ہے، لگا لیا، دوسرے دن پھر آپ نے عمل کرنا ہے، پھر اسی طریقے سے، پھر تیسرے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے رات کے وقت، پھر اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ بدھ کی رات، جمعرات کی رات اور جمعے کی رات، یہ تینوں راتیں آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اور اسی عمل کے بعد یہی دم کرنا ہے، عطر پر بھی، خوشبو پر بھی۔ اگر عطر نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو جو آپ کے پاس میسر ہو، بہتر ہے کہ عطر ہو، اور اس کے علاوہ آپ کھانے پینے والی کسی بھی چیز پر، پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ جو کھانے پینے والی چیز ہے وہ اس کو کھلا دی جائے، پلا دی جائے، اور عطر جو ہے وہ لگا لیا جائے۔ اگر بیوی یہ عمل کر لیتی ہے، اور اس عمل کو کم از کم 7 بار کرنا ہے، یعنی کہ 7 بدھ، 7 جمعرات اور 7 جمعے، یعنی کہ پہلے دن یہ عمل کیا آپ نے، بدھ، جمعرات، جمعہ، 1 بار ہو گیا آپ کا عمل، یہ عمل آپ نے 7 بار کرنا ہے، اور جب بھی عطر وہ ختم ہو تو آپ نے پھر یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کی اتنی برکات ہیں کہ جب آپ یہ عمل کریں گے، میاں اپنی بیوی کے لیے یا بیوی اپنے خامد کے لیے، جب یہ عمل کرے گی، پانی پہ دم کر کے پلائے گی، اور جسم پہ اور کپڑوں پہ عطر لگائے گی، پیشانی پہ اور آگے والے جو بال ہیں اس پہ عطر لگائے گی، پھر اس کا کمال دیکھیں۔ انشاءاللہ جتنی نفرتیں ہیں محبت میں تبدیل ہو جائیں گی، ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، دوریاں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا۔ جب ایک دوسرے سے بات کریں گے، محبت کے انداز میں بات ہوگی، نرم لہجہ ہوگا، نرم دل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ لیکن یہ عمل آپ نے پابندی کے ساتھ 7 جمعے کرنا ہے، 7 بدھ، 7 جمعرات اور 7 جمعہ آپ نے یہ عمل پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ عطر وہی ہے جو آپ نے پہلے دن استعمال کیا، عطر کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اگر ختم ہو گیا تو دوبارہ آپ عطر اور بھی لے سکتے ہیں، لیکن پہلے ہی آپ اتنا کم از کم عطر لیں کہ آپ کے اتنے دن گزر جائیں۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے خامد کی محبت کو ضرور پائیں گے۔ اگر خامد کرے گا تو اپنی بیوی کی محبت کو ضرور پائے گا۔
بھائی بہن کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اس عمل کا ایک اور بڑا فائدہ ہے، اگر آپ کسی محفل میں جانے لگے ہیں، کسی مجلس میں جانے لگے ہیں، کسی جگہ ایسی جگہ پر جانے لگے ہیں کہ آپ کا دل ہے کہ آپ کی وہاں پہ عزت ہو، آپ کی بات کا اثر ہو، آپ کی بات کو لوگ غور سے سنیں سمجھیں اور ان کے دل پر آپ کی بات اثر کر جائے، تو یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے۔ تو یہ صرف حلال رشتے اور جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے، کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے اس کو عمل کو نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوگا۔ آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ پاک آپ کے تمام معاملات کے اندر آسانیاں فرمائے، اور جتنے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام رشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے دل کو نرم کر دے، ایک دوسرے کے لہجے کو نرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ہر گھر کو خوشحال بنا دے، پرسکون بنا دے، ہر گھر پر اللہ اپنی خاص رحمت اور برکت کا نزول فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔